اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ عوف ابن عفر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس عمل پر ہنستا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے پر جو جنگ میں سر پر خود پہنے بغیر اور زرع بکتر پہنے بغیر دشمن پر جھپٹ پڑے۔ یہ بات سنتے ہی عوف نے زرع بکتر اتار دی، خود بھی اتار دیا اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ عوف تلوار چلاتے چلاتے شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح عمیر ابن ابی وقاص نے بھی شہادت کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑی اور بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا کہ میرے اور جنت کے درمیان فاصلہ چند قدم ہے، اور یہ کہتے ہوئے دشمن فوج کے درمیان میں گھس گئے۔ قریش مکہ کی فوج نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور عمیر شہید ہو گئے۔ عمیر کو سعید بن عاص نے شہید کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت عمیر کو یہ کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری ہدایات کو نہ بھولو، جنت کی تمنا میں اپنی صف نہ چھوڑو، اگر تم نے اپنی جگہ چھوڑی اور صف سے نکلے تو بت پرست تم پر غالب آ جائیں گے۔ قریش کی فوج میں شامل نوفل قریش کی فوج کو مسلمانوں کے قتل پر اکسا رہا تھا۔ وہ جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے پورا نعرہ لگاتا تھا بلند آواز میں، اور کہتا تھا کہ قریش کی جماعت آج برتری اور طاقت دکھانے کا دن ہے، جلدی حملہ کرو اور دشمن کو سبق سکھا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ تو مجھے نوفل کے لیے کافی ہے۔ لڑائی کے دوران یہ بات مشہور ہو گئی کہ کرز بن جابر قریش کی مدد کے لیے فوج لے کر بدر پہنچ رہا ہے۔ یہ بات سن کر مسلمان پریشان ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا اگر کرز قریش کی مدد کے لیے فوج لے کر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیجے ہیں، اگر تم ایمان اور استقامت کے ساتھ لڑتے رہے تو میرا رب 5000 فرشتوں سے ہماری مدد کرے گا۔ اس بات کو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 125 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو اسی مقصد سے زمین پر اتارے گئے ہوں؟ کیوں نہیں؟ اگر مسلمانوں نے صبر سے کام لیا، تقوی پر قائم رہے اور کافروں نے اسی دم حملہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 نشان والے فرشتے بھیجے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا، لیکن اگر پچھلی ویڈیو میں آپ کو یاد ہو تو ابو جہل کی ذرہ میں عبداللہ بن منذر تھا۔ عبداللہ بن منذر کے ابو جہل کی بکتر میں قتل ہونے کے بعد ابو قیس نے ابو جہل کی ذرہ بکتر پہن لی۔ اس بار حمزہ بن عبد المطلب نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ قتل ہونے والا ابو جہل ہے۔ ابو قیس کے ابو جہل کی ذرہ بکتر میں قتل ہونے کے بعد حرملہ نے ابو جہل کی ذرہ بکتر پہن لی۔ حرملہ بھی علی رضی اللہ عنہ کا شکار ہو گیا۔ قریش نے ابو جہل کا سامان اب خالد بن عالم کے حوالے کیا۔ خالد نے اسے پہننے سے انکار کر دیا۔ ان سب لوگوں کا تعلق ابو جہل کے قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔ خالد کے انکار کے بعد ابو جہل نے خود اپنی ذرہ پہنی، اور یوں ابو جہل اپنی فوج کی کمان اپنی ذرہ پہن کر رہا تھا اور میدان میں موجود تھا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے زرد رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا جبکہ باقی فرشتے سفید رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ قریش کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابلیس جو سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کو مکہ سے نکلتے ہوئے ملا تھا اور بنی کنانہ کی طرف سے یقین اس نے دلایا تھا کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرو تمہارے گھر والے محفوظ رہیں گے، وہ بھی اس وقت میدان بدر میں موجود ہے۔ اس نے فرشتوں کو مسلمان فوج کی مدد کرتے دیکھا تو چیخ کر کہا مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد آ گئی، اپنی جان بچاؤ اور میدان سے بھاگ جاؤ۔ ابلیس نے اس وقت میدان جنگ سے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام نے اسے بھاگتے دیکھا تو اس کا بازو پکڑ کر کہا، کیونکہ وہ تو اس کو سراقہ بن مالک سمجھتے تھے، اور اس کو کہا کہ ہمیں جنگ میں دھکیل کر تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ ابلیس نے حارث کو ایک مکہ مارا اور بھاگتے ہوئے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ اور اس کے شدید عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ابو جہل کو سراقہ یعنی ابلیس کے بھاگنے کا علم ہوا تو اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے کہا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے ہمت نہ ہارو، اس نے تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساز باز کر رکھی ہے کہ عین جنگ میں بھاگ جاؤں گا تاکہ قریش کے لوگ بھی میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس سے اپنا انجام اس وقت معلوم ہوگا جب ہم جنگ جیت کر قدید پہنچیں گے، پھر ہم سراقہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جسے لوگ دیر تک یاد رکھیں گے۔
انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔